سے ہر طرح کا جتن کر کے بھی نہ منوا سکتے تھے، سلیم قادری نے وہ 2 لفظوں میں منوا لی۔ اور جملہ کیا تھا؟ صرف اتنا جملہ تھا، کہا مشاہد صاحب آپ سید بھی ہیں اور کالم نگار بھی ہیں، آپ ایڈیٹر بھی ہیں، سید بھی ہیں، اور آپ کے ہاتھ میں قلم ہے۔ کہا ہم قلم والوں سے جنگ نہیں چاہتے، امن چاہتے ہیں، قلم والوں سے دوستی کرنا چاہتے ہیں، اور قلم والے ہماری طرف اپنا ہاتھ بڑھائیں۔ بس اتنا جملہ کہنا تھا۔ مشاہد صاحب کا انٹرویو میں نے پڑھا، وہ کہتے تھے کہ بس انہوں نے اتنا کہا، میں نے کہا یہ خبر جہاں آپ کہیں گے وہاں چھپے گی۔ اللہ نے کہا، پھر وہ کہتے ہیں سلیم قادری سے پھر میرا انٹرویو ہوا، میں نے انٹرویو کے لیے گیا، بات چیت ہوئی، بیٹھے، ان کے جملے ہیں حضرت علی وقار، مجھے امید ہے کہ وہ ریکارڈ آج تک مرکز میں اس اخبار کی صورت میں محفوظ ہوگا جو سلیم قادری رحمۃ اللہ تعالی کی شہادت کے تیسرے روز چھپا تھا۔ حضرت علی وقار مشاہد حسین صاحب کے الفاظ ہیں، اورنگی والوں، لانڈی والوں، وہ جس جملہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے سلیم رضا سے، سلیم قادری سے انٹرویو لیتے ہوئے کہا، میں نے کہا آپ بتائیے آپ کا آئیڈیل کون ہے، کس شخصیت کو آپ نے آئیڈیل بنایا ہے؟ تو بھائی سلیم قادری رحمۃ اللہ تعالی نے کہا میں نے اپنا آئیڈیل امام احمد رضا کو بنایا ہے، میرے آئیڈیل امام احمد رضا ہے۔ حضرت علی وقار اب جو بات میں کرنے جا رہا تھا، جو فکر میں آپ تک پہنچانے جا رہا تھا، جو سوچ میں آپ تک کنورٹ کرنا چاہ رہا تھا، وہ کیا ہے حضرت علی وقار کہ آپ نے کہا کہ میرے آئیڈیل امام احمد رضا ہے، اعلیٰ حضرت کی ذات میرے آئیڈیل ہے۔ حضرت علی وقار آج اتنے سارے چرچوں کے باوجود، حضور سیدی اعلیٰ حضرت کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے باوجود، اعلیٰ حضرت کے بارے میں یہ بات مشہور کرنے کے باوجود کہ وہ تو دیوبند کے مدرسے میں پڑھے تھے، انہوں نے تو دیوبند کے مدرسے سے تعلیم حاصل کی تھی، اور ہمارے لوگ بھی اتنے سادے ہوتے ہیں کہ پرچی لے کے آ جاتے ہیں، علامہ صاحب یہ دیکھیں انہوں نے کہا کہ اعلیٰ حضرت نے تو دیوبندیوں کی تعلیم حاصل کی تھی، اس کا جواب دیجیے۔ ارے میں کہتا ہوں پگلے، مجھے جواب دینے کی کیا ضرورت ہے، تو خود جواب بن جا، جواب تو تجھے خود بن جانا چاہیے کہ وہ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے دیوبندیوں کی تعلیم حاصل کی، دیوبند کے مدرسے میں پڑھے۔ تو میں نے کہا پگلے اس میں ان کی تعریف تھوڑی ہے، اس میں تو ہماری تعریف ہے، ان کی توہین ہے۔ اگر تو ایسا ہے، اگر تو ایسا ہے بھی نہیں، یہ تو مشہور ہے، لوگ مشہور کر دیتے ہیں۔ اور اگر میں تھوڑی دیر کے لیے ان کی بات کو لے بھی لوں تو میں ترجمہ کروں کہ میاں تمہارے مدرسے میں پڑھ کر کوئی تمہاری سوچ کے خلاف ہو جائے، اس کا مطلب ہے تمہارا عقیدہ واقعی گندا ہے۔ ابھی تھوڑی آواز آئی ہے مجھے، بات بڑی اونچی کر گیا تھا۔ پبلک کے ایسی کھڑے کھڑے نا حضرت علی وقار تو پہلے تو یہ بات غلط تو ہے ہی نہیں، اگر چلو کوئی تھوڑی دیر کے لیے کہتا بھی ہے، اس کی بات رکھنے کے لیے کہ کوئی کہتا بھی ہے، تو یہ تو تمہاری جوتی تمہارا سر، یہ تو تمہاری جوتی تمہارا سر کہ تمہارے یہاں پڑھے تھے اور تمہارے یہاں پڑھ کر انہوں نے تمہیں بتایا کہ تمہاری غلطیاں کیا ہیں، تمہارے یہاں پڑھ کر انہوں نے تمہیں بتایا کہ تمہاری خامیاں کیا ہیں، تمہارے یہاں پڑھ کر انہوں نے تمہیں بتایا کہ تم عالم تو بن گئے ہو مگر عاشق نہیں بن سکے، اور عشق کے بغیر علم بھی بیکار ہو جاتا ہے، جیسے ان بڑے بڑے مولویوں کا ہو گیا۔ بریلی کے تاجدار نے بتایا ارے یہ تراجم تم نے جو لکھے ہیں یہ غلط ہے۔ حضرت علی وقار پہلی بات تو یہ کہ ایسا ہے ہی نہیں کہ آپ نے ان کے یہاں پڑھا، دوسری بات حضرت علی وقار اگر ایسا ہے بھی تو سنو کہ تم اتنے جلتے ہو کہ تمہارے یہاں پڑھ کر بھی جو عشق والے ہوا کرتے ہیں وہ تمہاری غلطیوں، تمہاری خامیوں، تمہاری بدعقیدگیوں کو پہچان لیتے ہیں۔ ارے اعلیٰ حضرت نے ساری تعلیم اپنے والد گرامی سے حاصل کی، اور پھر ساری زندگی میں انہوں نے ہمیں سبق سکھایا تو کیا، انہوں نے ہمیں بتایا تو کیا۔ ارے میں کہتا ہوں کہ جب بندہ قبر میں جاتا ہے، آپ نے علماء سے سنا ہوگا، مقررین سے سنا ہوگا کہ جب آپ نے گفتگو سنی ہوگی تقریروں میں تو آپ کو یہ 3 سوال تو سب کو پتا ہوں گے کہ جناب جب بندہ قبر میں جاتا ہے اس سے 3 سوال ہوں گے۔ پہلا سوال من ربوں کا، تیرا رب کون، دوسرا سوال ماں دینوں کا، تیرا دین کیا، تیسرا سوال آپ نے سنا ہوگا کہ ماں کن کا تقول ہوتی حق حاضر نظر، تیسرا سوال یہ کہ بتا تو اس شخصیت کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا۔ یہ 3 سوال سنے رہے آپ نے، سب نے سنے بھائی، یہ 3 سوال ہے۔ پہلا من ربوں کا، تیرا رب کون، تو جواب ربی اللہ، اللہ میرا رب ہے۔ دوسرا سوال ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے، تو جواب ہے کہ دین اسلام، میرا دین اسلام ہے۔ تیسرے سوال میں ماں اور من نہیں ہے، وہ یہ نہیں پوچھیں گے ماں دینوں کا، یہ نہیں پوچھیں گے کہ تیرا دین کیا ہے،
نہیں، بلکہ تیسرا سوال ماں اور من کے علاوہ ہے. وہ کہتے ہیں ماں تم سب تقول ہو فی حق حاضر رجل. اتنے اضافے جو اس ماں اور من کے ساتھ ہوئے، لفظ ماں کے ساتھ حرف ماں کے ساتھ جو اتنا اضافہ ہوا، یہ کس وجہ سے ہوا؟ اس لیے کہ یہ سرکار سامنے آئے اور فرشتوں نے اشارہ کر کے کہا ماں کنت تقول فی حق حاضر رجل، بتا اس شخص کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا. اور کر رہے ہیں من ربو کا تیرا رب کون؟ یہ نہیں پوچھ رہے تو رب کے بارے میں کیا کہتا تھا، یہ نہیں پوچھ رہے تو دین کے بارے میں کیا کہتا تھا. لیکن تیسرے سوال پہ آ کے نقشہ کیسے بدلا؟ کہتے ہیں ماں کنت تقول فی حق حاضر رجل، بتا اس شخص کے بارے میں. اس وقت شخص کہیں گے، نبی نہیں کہیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ امتحان ہے نا، امتحان میں پوشیدہ رکھی جاتی ہے بات. اس شخص کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا. اب ذرا غور کرو اعلیٰ حضرت نے کیا خوبصورت تشریح کی ہے. جب ان سے پوچھا ہوگا نا، ان سے نہیں ان سے پوچھا ہوگا، بتاؤ مولوی صاحب کیا کہتے تھے؟ تو مولوی صاحب نے کہا ہوگا میں کھڑے ہو کر کہتا تھا جس کا نام محمد یا احمد ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وہ کسی بات کا اختیار نہیں رکھتا. اب کیا کہتے تھے؟ تو کھڑے ہو کر کہا ہوگا میں کہتا تھا جس کا نام محمد ہے وہ کچھ نہیں دے سکتا. ہاں بھائی کیا کہتے تھے؟ تو مولوی صاحب نے کہا ہوگا میں کہتا تھا کہ یہ نور نہیں ہے، خالی بشر ہے. کیا کہتے تھے؟ کہا میں کہتا تھا کہ انہیں غیب نہیں ہے. کیا کہتے تھے؟ کہا میں کہتا تھا کہ یہ کچھ نہیں جانتے، انہیں تو اپنی موت کی خبر نہیں. کیا کہتے تھے؟ کہا میں کہتا تھا کہ انہیں تو دیوار کے پیچھے کی بھی خبر نہیں. حضرات علی وقار اب آپ خود محسوس کریں کہ کتنی بدبختی ہے اس بدبخت کے لیے. وہ کتنا بدبخت ہے جس سے فرشتے پوچھیں کہ کیا کہا کرتا تھا تو وہ کہے میں تو یہ کہتا تھا انہیں دیوار کے پیچھے کا علم نہیں. وہ کہے میں تو یہ کہتا تھا جس کا نام محمد احمد ہے وہ کچھ دے سکتا نہیں. میں تو یہ کہتا تھا جس کا نام محمد احمد ہے اور سلام ہے. حضرت علی وقار اس شاکان مصطفیٰ کو کہ جو قبر میں گئے میرا دل کیسا ہے. حضرت حسان قبر میں گئے، فرشتوں نے پوچھا ہوگا حسان بتاؤ کیا کہا کرتے تھے؟ تو حضرت حسان نے اٹھ کر کہا ہوگا میں کہتا تھا وہ احسن منکا لم تر قط عینی واجمل منکا لم تلد النساء. میں کہتا ہوں حضرت شادی قبر میں گئے، فرشتوں نے پوچھا ہوگا شادی کیا کہا کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا میں کہتا تھا فلا خلق الذی کمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. امام بصیری قبر میں گئے، پوچھا ہوگا بصیری کیا کہا کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا ہوگا میں کہتا تھا مولانا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. میں کہتا ہوں اعلیٰ حضرت کی قبر میں گئے، فرشتوں نے پوچھا ہوگا بتا اے رضا تو ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا. آؤ اعتراض کرنے والوں تم کیسے ہو؟ انہوں نے ہمارے ہاں پڑھا ہے ارے تم گستاخیاں کرتے رہے بریلی کے تاجدار سے. فرشتوں نے پوچھا ہوگا اے رضا تم کیا کرتے تھے؟ تو بریلی کے تاجدار نے کھڑے ہو کر کہا ہوگا میں کہتا تھا مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شریعت میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. میں کہتا تھا سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو؟ منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی.